بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 56ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اور منفرد کتاب کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ منفرد کتاب نثری نظموں پر مشتمل ہے جو ممتاز کالم نگار، صحافی، دانشور اور ایک بڑی ادبی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود کی لکھی ہوئی نظموں پر مشتمل ہے۔ اس میں 138 نثری نظمیں موجود ہیں، اور یہ سب اللہ تعالی کی حمدیہ نظمیں ہیں اور اللہ کے حضور کہی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود اپنے اس کتاب کے تعارف میں یہ بتاتے ہیں کہ شمالی علاقوں کی سیر کے دوران انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ رب العالمین خود کتنا خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو کتنا پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آبشار کے کنارے بیٹھے ہوئے ان پر ایک نظم اتری اور انہوں نے اسے قلمبند کر لیا، اور پھر اس پوری 15 روزہ سیر کے دوران شمالی علاقوں کی ان پر نظمیں اس طرح کی اترتی رہیں اور وہ انہیں کاغذ پر محفوظ کرتے رہے، اور ان نظموں کو پھر انہوں نے اس کتابی شکل میں، اس کا سائز اس کتاب کا بڑا منفرد ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی منفرد، لیکن خود اس کتاب کا ٹائٹل، اس کتاب، یہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کا سائز دیگر کتابوں سے کتنا مختلف ہے۔ یہ بہت چھوٹے سائز کی کتاب ہے مگر بڑی خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کے بارے میں زیادہ تر حضرات جو ادب اور ثقافت سے دلچسپی رکھتے ہیں، صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے رہا ہے۔ پہلے مشرقی پاکستان میں تھے اور پھر پاکستان میں آ گئے، موجودہ پاکستان میں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی گھر میں ایک اچھی خاصی لائبریری تھی، ان کے والد کا کاروبار بھی کتابوں ہی سے متعلق تھا، لہذا پڑھنے لکھنے کا شوق ان کو بچپن سے تھا۔ بچپن میں ہی ان کی کہانیاں اس زمانے کے رسالوں میں چھپنے لگی تھیں، اور بعد میں جب وہ پاکستان آ گئے تو پھر ان کے کالم اخبارات میں اور متعدد اخبارات میں چھپتے رہے۔ انہوں نے ناول بھی لکھی، 15 سے زیادہ کتب اس وقت ان کی موجود ہیں، شاید 20 کے قریب ہیں، اور یہ کتب بہت ضخیم بھی ہیں۔ انہوں نے اردو صحافت 19ویں صدی کے عنوان سے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا جو ایک ضخیم کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور اس وقت سے ہی انہوں نے جامعہ کراچی میں شعبہ صحافت میں تدریس کا کام بھی شروع کر دیا۔ ان کا ایک مجموعہ شاعری کا بھی پہلے شائع ہو چکا ہے، شاید میں نے دیر لگا دی کے نام سے، اس لیے شاعری ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ متعدد ذہنی اور قلبی تجربوں سے اپنی زندگی میں گزرے ہیں، اور ان تجربوں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے پایا ہے، جو کچھ ان کو محسوس ہوا ہے، وہ انہوں نے اپنی کتب میں، بہت ساری کتب ان کی مرتب کردہ ہیں اور بہت ساری کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں۔ موجودہ کتاب جو نثری نظموں کا مجموعہ ہے، اس کو
اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو واقعی یہ بڑی منفرد کتاب نظر آتی ہے۔ اس کی چند نظمیں میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مشکل نظمیں ہیں اور ان کو پڑھنا اور پھر ان کو سمجھنا تو پھر اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے اسے پہچاننا مشکل تو نہیں۔ شام کا ملگجا اندھیرا، دودھیا روشنی سی صبح کی، تاریکی گہری رات کی، کوئی سوچے سمجھ پائے تو جان سکے اسے۔ یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ اس انداز کی، اس میں تقریباً ساری جو نظمیں ہیں وہ اسی انداز کی ہیں۔ ان نظموں میں بہت ساری نظمیں خود قرآن پاک کی آیات سے کو سامنے رکھتی ہوئی اور کچھ حدیث قدسی اور کچھ اور بہت ساری مناظر فطرت کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہیں۔ ایک نظم ہے قدر اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدری۔ اس آیت کو رکھ کے غالباً اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نظم کہی ہے۔ پڑھی جب میں نے یہ آیت، اللہ کی قدر نہ کی تم نے، جیسی قدر چاہیے تھی اللہ کی، تو پلکیں اشک بار ہو گئیں۔ اب بھی جب بھی پڑھتا ہوں یہ آیت ضبط نہیں کر پاتا۔ ایک اور نظم، اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اس عنوان سے ان کی نظم ہے کہ ہو جائیں دنیا میں سب نیک اور اچھے، کرنے لگیں سب مل جل کے اچھے اچھے کام، اور بچنے لگے ہر آدمی گناہ سے اور برے کاموں سے، تو اللہ مٹا دے گا اس کائنات کو، پھر کرے گا ایسی مخلوق پیدا جو گناہ کرے اور رو رو کر معافی مانگے اللہ سے۔ یہ حدیث قدسی پر ایک مبنی ایک نظم۔ ایک اور نظم ملاحظہ فرمائیے، وہ لکھتے ہیں کبھی گلاب یا موتیا کے پھول کو سونگھتے ہوئے سوچا، پھول میں کہاں سے آ گئی خوشبو۔ مؤذن کا اللہ کے نام سے ایک نظم انہوں نے جو لکھی ہے وہ سنیے کہ عشاء کی اذان کی آواز کہیں سے آئی، بھاگتا ہوا گیا مسجد، صحن میں مسجد کے بیٹھے تھے کوئی مؤذن صاحب، بتایا انہوں نے آواز اذان کی کسی اور مسجد سے آئی ہے۔ پوچھا پتہ اس مسجد کا، مؤذن صاحب نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا بتا تو دوں، مگر وہ ہے بدعتیوں کی مسجد۔ پوچھا میں نے رسان سے، کیا بدعتیوں کا اللہ اور ہے، اور تمہاری مسجد کا کوئی اور۔ ایک اور نظم ہے اللہ کا دین کہاں ہے، دین کو ڈھونڈتے ہو تم داڑھی اور ٹوپی میں، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور برقعے میں، دین ہے دل میں اللہ اور رسول کی محبت، خوف، اطاعت سب ہیں دل میں، اللہ دیکھتا ہے دل کو، اور تم، سوالیہ نشان ہے کہ تم کس کو دیکھتے ہو، یہ سوال ہے۔ میری مشکل اور اللہ کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے کہ بہت جی چاہتا ہے نظموں کی یہ کتاب جو ہے اللہ مہربان کے بارے میں دے دوں مفت ہر ایک کو، پھر سوچتا ہوں کیا یہ کتاب ہے ایسی سستی، مفت میں قیمتی نادر چیزیں کب ملتی ہیں۔ ایک اور نظم کا عنوان ہے اللہ سبھی کچھ، اتاری ہے نیند اسی نے، بنائے ہیں خواب اسی نے، دکھائی ہے راہ سیدھی اسی نے، کیا ہے دن کو رات اسی نے، ہاتھ میں ہے اسی کے ساری بھلائیاں،
سب نیکیاں سب گمراہیاں غلط کاریاں اسی کے اذن اور اجازت سے، وہی ہے حقیقت باقی سب ہے وہم و گمان۔ اس کتاب کے شروع میں انہوں نے ایک پیش لفظ میں بھی ایک نظم لکھی ہے۔ میرا خیال ہے ان کو یہ نظم اپنے آخری صفحے پہ چھاپنی چاہیے تھی، نہ کہ بالکل شروع میں، اور جو تعارف انہوں نے کتاب کے آخر میں کرایا ہے وہ شروع میں لانا چاہیے تھا۔ پیش لفظ کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ نظمیں نہ سمجھ میں آئیں تو رکھ دینا سنبھال کے، وقت گزر جائے بہت سا شاید کبھی آ جائیں سمجھ میں، اللہ بھی ہم جیسا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر طاہر مسعود کی نئی کتاب۔ اسے آپ پورا پڑھیں گے تو پھر ان نظموں کا رجحان، ان نظموں کا لطف آپ کو بھی آئے گا۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ